فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے جتنے بھی معاملات پہ بات کی ہے اس کو لے کے آگے چلتے ہوئے اس چیز کو فائنلائز کریں گے کہ ہمارے معاملات اور مسائل کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ چیز ہے کہ کیا ہمارے پاس جادو، جنات اور یہی چیزیں زندگی میں رہ گئی ہیں کہ جن کا ہم شکار ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا یہ جتنے عاملین اور مختلف قسم کے علاج معالجے کرنے والے لوگ ہیں کہ یہ سچ بولتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، جادو جنات آپ کے گھروں میں سب سے پہلے جب داخل ہوتے ہیں تو اس داخلے کے لیے انہیں جو جگہ درکار ہوتی وہ انہیں باتھ رومز ملتے ہیں۔ باتھ روم جو ہیں وہ عماجگاہ بھی ہوتے ہیں، اور باتھ روم ہی آپ کی جو انٹری پوائنٹ ہے شیاطین کا وہ بھی ہوتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باتھ روم جانے کی دعا بتائی، اور یہ ایسی باکمال دعا ہے کہ جہاں آپ باتھ رومز کے اندر، لیٹرینوں کے اندر موجود شیاطین محفوظ رہتے ہیں، ان کی شرارتوں سے، ان کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ویسے ہی اگر آپ غور کریں تو آپ اس دعا کی مدد سے اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ علاج معالجے کے لیے بھی یہی دعا استعمال ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ باتھ روم کی دعا آپ اپنی زندگی کے اندر لازم و ملزوم کر لیں کہ آپ کو اس دعا کی وجہ سے وہ برکتیں حاصل ہوں گی کہ جو بھی شیاطین آپ کے معاملات میں انوالو ہو رہے ہیں وہ آپ ان سے بچ جائیں گے۔ تو یہ آپ نے جادو جنات کے علاج میں یا ان کے بچاؤ میں پہلا سٹیپ اٹھا لیا ہے، اور آپ نے تقریباً 35% کام مکمل کر لیا۔ اب ذرا نیکسٹ چلتے ہیں۔ نیکسٹ کے اندر جب یہ 35% کمپلیٹ ہو گیا تو اب آپ نے نماز کی پابندی رکھنی ہے۔ نماز کی پابندی جب آپ کریں گے تو آپ ہر نماز کے بعد 1 سے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ جی امین، آواز کم آ رہی ہے تو یار میری پاس سے تو آواز بہت زیادہ ہے، اور میں تو بول بھی بہت تیز رہا ہوں۔ بہرحال میں اس کو قریب کر لیتا ہوں۔ اب بہتر ہے آواز آپ کو؟ اچھا، تو اب ہم نے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، اور جو جادو یا جنات کے شکار لوگ ہیں وہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارا 40% کام کمپلیٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ 75% کام ہم لوگوں نے اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب رہ جاتا ہے 25% کام۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو 25% کام ہے یہ وہ کام ہے جس میں اگر آپ کو کوئی جادو جنات کے معاملات ہیں تو آپ نے ان کا توڑ کرنا ہے۔ اب ہمارے بہت سے دوست احباب جو عاملین نہیں ہیں لیکن وہ ایک عرصے سے کسی وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اچھا وہ جس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے اثرات بھی انہیں نظر آ رہے ہیں، اس میں انہیں کوئی رجعت کے معاملات نہیں ہے، ایسا انہوں نے برکت کے طور پہ اس کو پڑھا، وہ اسی عمل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کاٹ خود سے کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال دے دیتا ہوں۔ کوئی سورہ فاتحہ کو ایک عرصے سے پڑھ رہا ہے، یا سورہ مزمل شریف یا سورہ یاسین کو ایک عرصہ دراز سے پڑھ رہا ہے۔ اب یہ جو عرصہ دراز سے سورہ یاسین کو پڑھ رہا ہے تو وہ کاٹ کی نیت سے پہلے تو حصول برکت کے لیے پڑھ رہا تھا، تو اس کو برکتیں تو ملیں گی، سالوں اس نے اس چیز کو پڑھا ہے تو یقینی طور پہ اس کے اندر وہ نورانیت پیدا ہوئی ہوگی جو اس صورت کی ہے۔
تو اب ہوگا یہ کہ جب آپ قرآن کے اندر جو بھی آپ کا معاملہ ہے، آپ نے اپنے اسی ایک عمل کو پڑھنا ہے. کاٹ کیسے کرنی ہے؟ بڑا سمپل سا طریقہ ہے. آپ لونگ پہ کاٹ کر لیں، لونگ کے ذریعے آپ لیمو کے ذریعے کر لیں، پانی کے ذریعے کر لیں، آپ فلیتا کے ذریعے کر لیں، یا آپ اس کی کاٹ چھری کے لحاظ سے کر لیں. جیسے کہ دوران عمل میں اپنے اسٹوڈنٹس کو چھری کا عمل کرواتا ہوں کاٹ کے حوالے سے. تو آپ کوئی بھی عام سی چھری لے لیں، ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی خاص الخاص چھری لینی ہے. عام چھری لیں، پڑھیں رات کو، اگر لیمو ہیں سرانے رکھیں پڑھ کے، صبح اٹھائیں 4 ٹکڑے کاٹیں کریں اور گھر سے باہر پھینک دیں کسی جگہ پہ. لونگ لیتے ہیں، لونگ کو پڑھ کے اس کے بعد یہ تصور رکھیں کہ میں لونگ کے ذریعے اپنا جادو یا جنات کا معاملہ ختم کر رہا ہوں. اس کو توڑ دیں، توڑ کے اس کو جلا دیں اور وہ راکھ باہر بہا دیں. اس طریقے سے آپ اپنی کاٹ شروع کر دیں. لیکن اس کاٹ کے کرنے سے پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنا وہ عمل جو ہے عرصے دراز سے پڑھیں اس کا حصار بھی کر لیں. تو چند دن کرنے سے آپ کی جو معاملات ہیں ان میں بہتری بھی آئے گی اور ان معاملات کے اندر آپ کو اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا. جی عابد، وعلیکم السلام. اب بندش لگ گئی ہے تو بندش کا بھی طریقہ یہی ہے. یاد رکھیں یہ جتنے بھی جادو، جنات، بندش، تعویذات، منتر، جنتر، تنتر، یہ جو بھی سٹوریز ہیں، یہ ساری کی ساری سٹوریز ایک ہی چیز سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ روحانی اور جسمانی طور پہ کمزور ہو چکے ہیں. جسمانی طور پہ آپ کا دفاعی نظام، آپ کا دماغ، آپ کی نفسیات ڈیمیج کی گئی ہے. چاہے وہ کسی، مطلب کہ نا، لوگ بچیاں میرے پاس آتی ہیں، لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر جنات ہیں، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس ہسٹیریا کا مرض ہے، کسی کو شیزوفیبیا کا مرض ہے. اب وہ جو شیزوفیبیا کا پرابلم ہے اس کے جو سمٹمز ہیں، آپ کسی جاہل کو بتائیں گے، وہ کہے گا یار اس کے اوپر تو کوئی جن ہے، جن کی حاضری ہوتی ہے اور بلا 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 اس طرح کی سٹوری چل رہی ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو جسمانی مرض ہے یا اس کو روحانی مرض ہے. اب وہ بھلے کہ جی میرے پہ حاضری ہوتی ہے، تو یہ تشخیص کرنا آپ کا کام ہے کہ واقعتاً یہ بیمار ہے، اس کے اوپر تشخیص ہوتی ہے یا تشخیص نہیں ہوتی. جب آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ کو کافی حد تک نفسیات کا بھی پتہ چلے گا اور آپ کو لوگوں کے پرابلمس کا بھی پتہ چلے گا. اس طریقے سے آپ بندش کی بھی کاٹ کر سکتے ہیں. اب دوسرا جو معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم نے عامل بننا ہے. ٹھیک ہے، جب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں یہ عمل دے دیں، یہ جن دے دیں، یہ بھوت دے دیں، یہ موکل دے دیں. مجھے ایک چیز بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا استاد مخلوق خدا میں کوئی نہیں ہے. تو آپ نے اپنے شاگردوں کو یہ کیوں نہیں سکھایا کہ تم نے جنات کو کیسے قابو کرنا ہے، تم نے موکلات کو کیسے قابو کرنا ہے؟ سکھانا چاہیے تھا اور انہیں سیکھنا بھی چاہیے تھا. کیوں وہ پیٹ پہ 2 پتھر، ایک پتھر باندھ کے اپنا گزارا کرتے تھے؟ کبھی آپ نے یہ جتنے لوگ عملیات کو غلط کہتے ہیں، پرہیزوں کو غلط کہتے ہیں، یہ وہ عقل مند لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ان چیزوں کو خود سے کیا نہیں ہے اور ان کے پاس اس کا علم بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم کھانا تناول فرماتے تھے، سوتے تھے لیکن کم سوتے تھے. ٹھیک ہے، اور کھانا بھی پاکیزہ تناول فرمایا کرتے تھے. اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب یہی چیزیں آپ کو پرہیز میں کہی جاتی ہیں، سادی خوراک کے ساتھ حلال اور پاکیزہ خوراک، اس کے بعد جو تیسری چیز آتی ہے وہ کم بولو، کم سو، کم کھاؤ، تو صحابہ نے تو ساری عمر یہی کام کیا. ان کے استاد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن جیسا استاد کوئی نہیں تو ان کے شاگردوں جیسا شاگرد کوئی نہیں. آج بڑے سے بڑا ولی ہو، وہ آپ کے مہینے 1 سال کی اور اس کے اندر پرہیز کر رہے ہیں، آپ کا گھریلو سسٹم خراب ہو رہا ہے، سب کچھ خراب ہو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو طریقہ سکھایا ہے وہ طریقہ محبت کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
ان لوگوں سے یہ کہہ دو کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اے نبی یہ آپ سے محبت کریں، میں ان سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب اس چیز کو بہت سے دوست نہیں سمجھیں گے، لیکن جو سمجھیں گے وہ اس چیز کو یقینی طور پہ تصدیق بھی کریں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو غوث اعظم کے نام سے پکارا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ آپ اپنے قصیدہ غوثیہ میں جو اشعار آپ نے فرمائے اس کی ابتدا کرتے ہیں سکان الحب کو سات الوصالی فقلت لخمرۃ نحوی تالی، میں نے شراب محبت کے پیالوں کا کہ آؤ، اور سمجھ تب دوڑتی ہے۔ اب اگر آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی ہسٹری کو، لائف ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے تقریباً 20 سال کے قریب ریاضت فرمائی، مختلف جنگلوں میں، بیابانوں میں، مختلف جگہوں پہ۔ اور یہ جو 20 سال کا عرصہ آپ نے گزارا، اس کے بعد آپ اپنے اس مقام پہ آئے کہ جہاں پہ آپ نے فرمایا قدمی حاذا علی رکبۃ کل ولی اللہ، تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ اور اس وقت کے جید اولیاء کرام نے اس کی تصدیق کی، جس نے تصدیق نہیں کی اس کو ولایت سے معزول کیا گیا۔ تو وہ جتنے اولیاء کرام وہاں پر موجود تھے جو تصدیق کر رہے تھے یا جو نہیں کر رہے تھے، کیا محنتیں انہوں نے نہیں کی تھیں؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 40 سال کی ریاضت کی ہو۔ جب انہوں نے 40 سال کی ریاضت کی تو 20 سال کی ریاضت تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، لیکن ایسی کیا وجہ تھی کہ ایک 20 سالہ ریاضت کا شخصیت اعلان فرما رہی ہے کہ تمام ولی میرے تابع ہیں، اور کوئی اس سے سر اٹھانے کی جرت نہیں کر رہا۔ تو اس کا جواب اسی قصیدہ غوثیہ کے پہلے شعر میں ہے جو میں نے پڑھا تھا، سکان الحب کا سات الوصالی، کہ آپ نے یہ رستہ جو معرفت اور حقیقت کا تھا اس کو محبت کے رستے سے طے فرمایا تھا۔ مطلب کہ باقی لوگ ریاستیں کر کے کسی مقام پر پہنچے، اور آپ اہل محبت کے طریق پہ چلتے ہوئے اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ اللہ نے تمام لوگوں کو جو اولیاء کرام میں سے تھے آپ کے تابع فرمایا۔ یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو محبت سکھائی، کم سے کم ریاضت رکھی اور زیادہ سے زیادہ محبت، اور جو اس محبت میں کامل ہوتا چلا گیا اتنے ہی اس کے مقامات درجات بڑھتے چلے گئے، اس کو اتنا ہی قرب الہی ملتا چلا گیا۔ اب ہم لوگ جو وظیفہ پڑھتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جن مل جائے، موکل پری مل جائے، ہمارے دنیا کے کام کریں۔ چلو اوکے، آپ کو ایک جن مل گیا، اس نے آپ کے سارے کام کر دیے، آپ نے کہا اچھا میں لوگوں ہی کام کروں، اس نے آپ کے جو کام لوگ آپ کے پاس لے کے آئے اس نے وہ بھی کر دیے۔ ایٹ دی اینڈ کیا ہوا؟ آپ کی موت کا وقت مقرر ہوا، آپ کی موت آئی اور آپ مر گئے۔ اب جب آپ قبر میں پہنچے اور رب کی طرف سے آپ سے سوال کیا گیا کہ میرے لیے کیا لائے ہو، تو آپ نے کہا جی مولا میں نے تو تیرے لیے دیکھ کتنی مخلوق کی خدمت کی ہے۔ پروردگار کہے گا کیا پڑھا میرے لیے تھا کہ جن کے لیے پڑھا تھا؟ وہ جی جن لینے کے لیے پڑھا تھا، تو کلام تو نے میرے لیے پڑھا نہیں، تو میری تو عبادت ہوئی نہیں۔ اچھا یہ جو تو کام کرتا رہا یہ میرے لیے کرتا رہا یا اپنی ذات کے لیے کرتا رہا؟ مالک تیرے لیے کا فائدے تو نے اٹھائے، عزت و شہرت کا طلبگار تو تھا، لوگوں کو اپنے سامنے جھکانے کا طلبگار تو تھا، میری تو نے رضا کے لیے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو نے جو کیا تجھے مل گیا، اب ان تمام معاملات کا صلہ میرے پاس نہیں ہے، یہ تو دنیا میں لے چکا ہے۔ نتیجہ کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، لیکن کچھ جو ہیں پھر وہ ایک پھیرا دوزخ کا لگائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں آئے، یعنی کہ اہل دوزخ دوسروں سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جس نماز کو ہم نے بہت ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے ہم دوزخ میں آ گئے، ہم وظیفے بہت پڑھتے تھے، عملیات بہت کرتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو آپ میں سے جتنے لوگ ہیں اب جو بھی جن قابو کرنے کے چکر میں ہیں، تسخیر کے چکر میں ہے کہ میرے پاس کوئی آ جائے، تو آ تو جائے گا، لیکن جب وہ آ جائے گا تو کیا آپ کو وہ قید کرے گا یا آپ اس کو قید کریں گے؟ تو یاد رکھیں معاہدہ جب ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ تو یہ دونوں طرف سے شرائط ہوتی ہیں،
اور ان شرائط کو جب ایک لیول پہ آ کے آپ میچور کر لیتے ہیں، مطلب کہ ایگری ہو جاتے ہیں، تو وہ دونوں کے اوپر اپلائی ہو جاتی ہیں۔ حقیقت میں آپ آزاد نہیں رہتے، آپ قیدی ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ آپ کا قیدی ہے، آپ اس کے قیدی ہیں۔ وہ آپ سے ہر وقت ہر لمحے یہ کوشش کرے گا کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو مار دیا جائے اور میں آزاد ہو جاؤں، جبکہ آپ کی کوشش ہوگی کہ میں سے زیادہ کام لے لوں۔ لیکن اگر آپ ان تمام چیزوں سے ہٹ کے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، آپ کو کسی جین بود موکل کی ضرورت نہیں، تو جب آپ اللہ کا کلام اللہ کے لیے پڑھیں گے تو اس کی تاثیر اور ہوگی۔ اب اس تاثیر کو دیکھتے ہوئے مخلوق جو اللہ کی مخفی مخلوق ہے، چاہے وہ ملائکہ ہیں، آوان ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، کسی بھی قسم کی مخلوق ہے، وہ آپ کے ارد گرد اکٹھی ہونا شروع ہو جائے گی، ان کو لذت ملے گی۔ یہ لذت عملیات میں نہیں ملے گی، کیونکہ عملیات میں تو غرض ہے۔ یہ لذت انہیں جب ذکر کی ملے گی تو اس شخص سے ملے گی جو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ جب آپ نے اللہ کے لیے پڑھنا شروع کیا، مخلوق اکٹھی ہوگی، آپ کو روحانی معاملات آپ کے بہتر ہونا شروع ہوئے، آپ کے پاس مخفی مخلوق بھی آ گئی، اور غیب سے آپ کے کام بھی ہونا شروع ہو گئے۔ تو اب یہ طریقہ زیادہ آسان اور سہل ہے، یہ اپنے آپ کو تکلیفوں مصیبتوں میں ڈال کے کسی چیز کو حاصل کرنا، اور پھر جب حاصل کیا تو پتہ چلا کہ چیز میرے پاس ہے ہی نہیں، اور ساری محنت بیکار گئی۔ تو اس لیے آپ اپنی جتنی بھی ریاستیں کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، پڑھائیاں کرتے ہیں، وہ سب اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے معاملات کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے دل کا اطمینان ملے گا، اس کے بعد اللہ کا فضل و کرم آپ اس دنیا میں دیکھیں گے۔ جتنے بھی عاملین ہیں، جتنے بھی پیر حضرات ہیں، میں بندوں کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، جو اللہ کے بندے ہیں ان کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک آیت آپ نے اکثر و بیشتر سنی ہوگی، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسے آگے پڑھتے نہیں ہیں، کیوں؟ آگے کنڈیشن ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آئے، اور وہ ایمان جب آپ کے قلب میں پہنچا تو آپ مومن کہلائے۔ جب مومن کہلائے تو کہا گیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری کرو۔ اور یہاں میں ذاتی طور پہ ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ اللہ سے محبت کرو، کیونکہ ڈرنا اور پرہیزگاری یا ڈر کے پرہیزگاری کرنا، وہ تو کہہ رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو آپ کو کانسیپٹ دیا گیا ہے، مولویوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، مولویوں کا جو اپنے نفس اور اپنے معاملات کے لیے چلتے ہیں، کہ اللہ کوئی ایک ایسی شخصیت ہے جو بڑا ظالم ہے، جس نے آپ نے کوئی غلطی کی اور اس نے آپ کو برباد اور آپ کو تباہیوں میں ڈال دینا ہے۔ وہ کبھی آپ کو اس سے محبت کرنا نہیں سکھاتے۔ کبھی اس سے محبت کریں، کبھی اس سے پیار کریں، تو وہ دیکھیں آپ کو پیار کا جواب کیسے دے گا۔ دوسرا جو ڈر کی بات قرآن میں بار بار بیان کی گئی ہے، وہ نافرمانی کی شکل میں ہے۔ جب آپ اسے پیار کریں گے تو نافرمانی نہیں کریں گے، پھر آپ کو خوف نہیں رہے گا دوزخ کا، بلکہ آپ کو ہر وقت ہر لمحے یہ خوف ہوگا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب آپ کی زندگی کے اندر یہ پیٹرن بننا شروع ہو جائے گا کہ میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ رب آپ کو اپنی رضا میں راضی کر کے خود آپ کی رضا بن جائے گا۔ اہل ریاضت جتنے بھی ہیں مسلمانوں میں، وہ تمام کے تمام حساب کتاب سے گزریں گے۔ سوچنے کی بات ہے نا، کیسے کہہ دیا؟ بالکل سورہ واقعہ اس معاملے کو بیان فرماتا ہے کہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے یہ دو گروپ بن گئے، اور سبقت لے جانے والے مقربین یہ تیسرا گروپ ہے جو پہلے نمبر پر ہے۔ تو جو نامہ اعمال دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے حساب کتاب ہوا ہے، اس کے بعد پاس فیل کا معاملہ کیا گیا ہے۔ لیکن جو سبقت لے جانے والے لوگ تھے، ان کے سبقت لے جانے کے اوپر کسی قسم کا حساب کتاب لیفٹ رائٹ کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ اور جو نعمتیں ہیں، کبھی آپ سورہ واقعہ کو اٹھائیں اور اٹھا کے ذرا اس کی نعمتیں پڑھ لیں جو سبقت اور مقربین والوں کے لیے ہیں، وہ حوریں اس میں شامل ہیں، اس میں جنت کی نعمتیں، شعبۃ حور اس کے اندر شامل ہے۔ جبکہ دائنے ہاتھ والوں کے لیے کہا گیا ان کی عمر جیسی بیویاں، ان کی مطلب کہ انہی جیسی بیویاں ہوں گی، حوریں اس میں ایڈ نہیں کی گئی ہیں۔ یہ صلہ ان کے اعمال کا ہے، لیکن مقربین کو اور ان کو سب کو دے دیا گیا، تو پھر مقربین اور میں فرق کیا رہ گیا؟ تو
تو مقربین کون بنے؟ اہل ریاضت بنے یا اہل محبت بنے؟ اگر اہل ریاضت بنے تو پھر یہ بھی مقربین نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے بھی وہی پڑھائیاں کی ہیں جو دوسروں نے کی ہیں، ان کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے جیسے ان کا ہوا ہے۔ اگر ان کا حساب کتاب نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اہل محبت ہے، اور اہل محبت کا ایک قانون ہے رب کی طرف سے کہ اہل حب جو ہیں ان سے سوال و جواب نہیں کیا جاتے کر کے کیا ہے۔ کیوں؟ کہ جس سے کر کے آیا اگر وہ اہل خوب میں سے ہے تو اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ اس کے علاوہ میں نے کچھ کرنا ہے، اور جو اہل خوب میں سے نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اس کے لیے کچھ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔ تو قرآن آپ کو جو اتقوا اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے اس کی محبت کے ساتھ ڈرنے کی بات کرتا ہے، اس کے عذاب و نافرمانوں کی بات کرتا ہے جو گناہ کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں انک انت التواب الرحیم، میرے سے بڑا کوئی مہربان اور توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو آپ چند صفات الہیہ کو دیکھیں گے جو مقہوری ہیں، قہر کی حالت کی ہیں، باقی تو ساری کی ساری رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ اس رحمت کو اٹھا کے چار اٹھا لیتے ہیں مقہوری صفات، اللہ بڑا ظالم ہے، اللہ بڑا جابر ہے، اللہ ہمیں سنتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو سنایا کب ہے آج تک؟ کبھی سنایا ہے رب کو؟ وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ ہم اس سے مانگتے ہیں مولا وسیلہ بنا دے۔ میں اکثر یہ بات اپنی محفل میں کہتا ہوں کہ آپ وسیلے خود مانگ رہے ہیں رب سے، رب نے آپ کو نہیں کہا مجھ سے وسیلہ مانگ، اس نے کہا مجھ سے مانگ۔ ایک شہنشاہ کے دربار میں جا کے کہا جائے گا مالک میں نے جانا ہے یہاں سے اسلام آباد سے لاہور، تو کوئی وسیلہ بنا دے، اس نے کہنا اچھا بھائی وسیلہ بنا دیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ اسے جا کے یہ کہو کہ میں نے اسلام آباد سے لاہور جانا ہے، مجھے تو لاہور پہنچا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بہترین سواری اپنے پاس سے دے گا، آپ کے ساتھ کسی بندے کی ڈیوٹی لگائے گا، کچھ بھی کرے گا، لیکن آپ کو لاہور پہنچا دے گا حفاظت کے ساتھ۔ تو اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ مانگنے میں وسیلہ آپ نے نہیں بنانا ہے کہ جی مجھے کوئی وسیلہ بنا دے، کہ میرے سبب بنا دے، وسیلے کی جگہ میں ورڈ بولوں گا سبب۔ وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دینا ہے کہ جن سے بڑا وسیلہ امت کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا امت کے لیے سب سے بہترین اور بڑا وسیلہ اس کا نبی ہوتا ہے، کیونکہ اس نبی کے پیچھے ہی تو وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ اسباب کی، میں پھر یہاں پہ معذرت چاہوں گا کہ جو میں نے اوپر وسیلے کی بات کی ہے اس سے مطلب اسباب ہیں، اور وسیلہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا ہے۔ دوسرا، اپنے والدین کے ساتھ جو آپ کے گھروں میں موجود ہیں ان کی قدر کریں۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی، ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ ان کی خدمت کر کے آپ ولی بھی بن سکتے ہیں، ان کی خدمت کر کے آپ دوزخ کے مستحق بھی بن سکتے ہیں، یہ چوائس آپ کی ہے۔ جس تکلیف درد سے آپ کے والد آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کی والدہ کریں گی، کوئی پیر کوئی عامل آپ کے لیے دعا نہیں کرے گا۔ تو اپنے گھروں کے پیروں کی قدر کریں۔ آپ کے زیادہ پرابلمز کی وجہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں ہمارے پہ تعویذ ہو گیا، بندش ہو گیا۔ کوئی بندش نہیں، کوئی تعویذ نہیں، کوئی جادو نہیں، کوئی جنات نہیں، صرف معمولات دیکھے تو صحیح ہمارے پہ یہ شروع کہاں ہوا ہے، تو پتہ چلے گا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ دوسری چیز جو ہم لوگوں نے لے کے چلنی ہے کہ جب ہم عملیات کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں عملیات کے اندر جس طرح میں اب سکھا بھی رہا ہوں لوگوں کو، تو ہمارے پاس 3 طرح کے علوم آتے ہیں۔ میں ابھی پیورلی عملیات کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ ایک عمل ہے نوری، ایک ہے سفلی جسے ہم کالا جادو کہہ رہے ہیں یہاں پہ، اور ایک علوی۔ اچھا، علوی اور نوری میں ٹیکنیکلی تھوڑا سا فرق ہے، باقی زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن سفلی اور کالے جادو میں بھی فرق ہے، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ہر سفلی علم کالا جادو نہیں ہوتا، اور ہر کالا جادو جو ہے وہ سفلی علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح نوری اور علوی بے شک دونوں ایسے علوم ہیں جن کا تعلق آسمانوں یا عروج کے ساتھ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ نوری جو ہے وہ علوی ہو یا علوی نوری ہو، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ قرآن، احادیث نبیہ یا وہ آیات کلام الہی جو بزرگان نے آپ کو بتائے، یہ سب کے سب نوری اعمال میں آتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اعمال میں آتے ہیں، لیکن ہم چیلکا پڑھتے ہیں، نادیلی پڑھتے ہیں، تو یہ تو علوی اعمال ہیں۔ بھائی علوی آپ نے کہا بالکل یہ علوی اعمال ہیں، لیکن ان کی کیٹیگری نوری کے اندر آتی ہے، اس لیے کہ ان میں شیطان نہیں ہے۔ اب سفلی اعمال کے اندر وہ مخلوقات آتی ہیں جو زمین پہ رہتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تعلق اسفل کے ساتھ ہے، اور نارملی میرے تجربے کے مطابق ان میں سے زیادہ تر شیاطین کی ذریت ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو آگے الٹیمیٹلی کالے جادو میں انوالو کرتی ہیں۔
اب جو شخص بھی کالا جادو کرتا ہے یا کسی، اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہاں پہ ایک کسی نے ایک عمل بھیجا، کالی دیوی کا عمل تھا جی، الوی علوم کے اندر شامل ہے، اور اس میں آپ کالی کو پکارے ہیں، اسی طرح بھیرو کا عمل تھا، کلوے کا عمل تھا، یہ سب کے سب شیطانی اعمال ہیں جن کو الوی اعمال کہہ کے، جن شیطانی نہیں ہے، سفلی نہیں ہے، یہ الوی علوم ہے، الوی میں تو کچھ بھی آ جاتا ہے، آپ کو ٹیکا لگایا جاتا ہے زہر کا، اور وہ زہر کیا ہے، آپ کے ایمان کو خراب کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، شیطان یا شیطانی مخلوق کا کوئی بھی عمل جس میں اس سے پوچھا جا رہا ہو، جس میں اس سے مدد مانگی جا رہی ہو، وہ شیطانی عمل ہر صورت میں ہے، آپ مانو یا نہ مانو، اور جس میں اللہ کی صفات اور اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، وہ نوری عمل ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کفا کا رب کا کم فی کا چہل کا پڑھتے ہیں، تو یہ جو کلام ہے اس کو پڑھا کس نے، بنایا کس نے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ اس میں پڑھیں تو آپ کو کوئی شیطانی چیز نظر نہیں آئے گی، بلکہ یہ شیطانوں کے لیے موت ہے، جناتوں کا توڑ بھی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو شخص آپ کو کہتا نا یہ پڑھ لیں علم، ٹھیک ہے، تو آپ ذرا اس کے معمولات دیکھ لیجئے گا۔ میں آپ کو انشاءاللہ جلدی گروپ میں ایک چیز شیئر کروں گا کہ آپ اپنی جو بھی آپ کا پیر ہے، جو استاد ہے، جس سے آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن لے لیں کہ کیا یہ نوری ہے یا سفلی ہے۔ بنا ہوا آپ کے سامنے بہت بڑا پیر ہے، نوری کا میں بے تاج بادشاہ ہوں، اور اس کے بعد اندر وہ سفلی کر رہے ہیں۔ اب جب آپ کو وہ کوئی عمل دے گا تو پیچھے جو اس کی مخلوق آئے گی، یاد رکھنا وہ شیطانی مخلوق ہوگی۔ بہت سے ایسی سٹوریز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ سورہ ناس پڑھنے کو دے دی، توڑ کے لیے دی، اور پتہ چلا پیچھے سے شیاطین آ رہے ہیں، کیوں؟ خود شیطان تھا۔ تو آپ کے جو زیادہ مسائل ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ ہر ایرے گہرے سے علوم حاصل کرتے ہیں، اور وہ آپ کے پاس ڈھیر لگاتے ہیں ان چیزوں کا جن سے آپ پھر نکل نہیں سکتے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی عمل نہیں چلتے، عمل ملتے نہیں ہیں، استاد نہیں ملتا۔ کبھی استاد کے بارے میں انفارمیشن لی کہ اس کے پیچھے جو مخلوق یہ استعمال کر رہا ہے وہ کیسی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ یہ شخص جو مجھے عمل دے رہا ہے، اس عمل سے مجھے فائدہ بھی ہوگا یا نہیں؟ قرآن کے اندر تو بہت سی آیات ہیں۔ تو جب کبھی بھی آپ کو ایسے معاملات میں ضرورت پڑے کسی سے عمل لینے کی، تو اس کے بارے میں ایک دفعہ تسلی ضرور کر لیں، اس کی ظاہری شخصیت پہ نہ جائیں۔ ظاہری شخصیت تو ہو سکتا ہے وہ بہت پرہیزگار آپ کو لگ رہا ہو، اندر وہ شیطان ہو۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو کچھ آیات قرآنیہ بتاؤں گا کہ اگر آپ اس کو پڑھ کے سوئیں گے تو آپ کو آپ کے مسائل کا حل بھی مل جائے گا، اور آپ کو اس بارے میں تلقین بھی کر دی جائے گی کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی پڑھائی پڑھیے گا۔ زیادہ تر لوگ جو ان معاملات میں پاس آتے ہیں میرے، وہ اسی وجہ سے مصیبتوں کا شکار ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے پڑھائیاں پڑھی، اور ان پڑھائیوں پڑھنے کے بعد اب وہ جو پڑھائی دے رہا ہے اس نے کالا جادو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، سفلی علوم رکھے ہوئے ہیں، نوری علوم کی بھی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مکس کر کے ہر چیز کو وہ چلا رہا ہے۔ اب جو آئے گا اس کو نوری پڑھ کے دے گا تو شیطان ساتھ چلا جائے گا، کیونکہ وہ خود ایک لحاظ سے منافق ہے۔ تو پہلی چیز تو اپنے مائنڈ میں یہ رکھ لیں کہ ہم نے ہر پڑھائی کو پڑھنا نہیں ہے۔ اب کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ آپ کے تمام مسائل کا حل، جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ حل نہیں ہو رہے میرے مسائل، اس کا آج آپ کو حل اس میں بتا رہا ہوں۔ ایک شخص یا چند اشخاص اپنے اپنے گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نیت کریں گے آپ کے مسئلے کے حل کے لیے، مثلا جاب نہیں ہو رہی، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، اور قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ قرآن کو الحمد سے لے کے ناس تک پڑھیں، ایک قرآن ہو گیا، 2 ختم کریں، 3 ختم کریں۔ آپ کو کوئی پرہیز نہیں کرنا، 10 بندے آپ کے انہیں 10 پارے دے دیں، یار 2 پارے تم پڑھ دو، 4 تم پڑھ دو، 6 آپ پڑھ لو، ڈیوائیڈ کیا، نیت ایک ہی تھی کہ اس معاملے کو ہو جائے۔ یقین کریں کہ اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو حل نہیں ہو سکتا، جس کا حل کا آپ کو رستہ نہیں ہو سکتا، گھر بیٹھ کے آپ کا حل ہو جائے گا۔ آپ کو کسی سے کوئی وظیفہ مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی کی کوئی پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اب اسے ایک ایڈوانس لیول پہ لے کے چلتا ہوں، یہ ویسے تو بزرگان کا طریقہ ہے لیکن آپ کو بتا رہا ہوں، شاید آپ لوگ اس کے اوپر عمل کریں اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے علامہ آدم اسماء کلھا، جو میری سب سے پہلی ویڈیو بنائی تھی، وہ اسی چیز کو دیکھ کے بنائی تھی کہ آدم کو اسماء کا علم تمام کا تمام دیا گیا، تو یقینی طور پہ آدم کے پاس نیگیٹو انرجی، شیاطین کو ختم کرنے کا بھی علم ہونا چاہیے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ آپ قرآن ہی اب پڑھیں گے۔ نماز کی پابندی ہر صورت میں ہے کیونکہ وہ فرض ہے،
اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ نماز کے بعد آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، نیت یہ رکھیے کہ پروردگار جو اس قرآن حکیم کے اندر میرے لیے اسم اعظم ہے تو مجھے اس پہ مطلع فرما دے۔ آپ نے دروشی پڑھا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ صورت، وہ آیت، وہ حرف یا وہ الفاظ جب آپ ان پہ پہنچو گے جو آپ کے لیے اسم اعظم رکھتے ہیں، تو وہاں آپ اس کو خود بخود سے ریپیٹ کرنا شروع کر دو گے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، مختلف ٹائمز پہ آپ کر سکتے ہیں ریپیٹ اس کو نوٹ کر لیں اور پورا قرآن پڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ اگر آگے پھر وہ کیفیت ہو تو اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ کو 2 آیات نظر آئیں مختلف صورتوں کی، آپ نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ یاد رکھیں کہ وہ آیات قرآنیہ آپ کے لیے اسم اعظم کا کام کریں گی۔ آپ دعا مانگیں گے، آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ علاج کریں گے، آپ کے علاج میں فائدہ حاصل ہوگا، آپ اپنا علاج کریں گے تو آپ کو ان علاجوں میں فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ صرف آپ کی ذات کے لیے۔ اگر آپ کہیں جی میں اس کو کسی اور کو بتاؤں وہ کر لے تو اس پہ یہ کام نہیں چیز کرے گی، یہ صرف اور صرف آپ کی ذات کے تمام مسائل کے حل کے لیے ہوگا کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ کوئی علم الاعداد سے بنا رہا ہے، کوئی ستاروں کے حوالے سے لے رہا ہے، کوئی کسی حوالے سے لے رہا ہے، اور یہ پڑھیں بھائی، پڑھنا ہے تو جب اس کی تعداد پوری ہوگی کسی چیز کی، اگر ایک چیز کی تعداد 3 لاکھ ہے، آپ 3 لاکھ دفعہ پڑھیں گے تو اس کا اثر شروع ہوگا۔ جبکہ اسم اعظم کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے پڑھیں گے اثر کرے گا۔ تو یہ طریقہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ اگر یہ طریقے آپ کو بتا دیے جائیں گے تو پھر ہمارے جیسے لوگوں کے پاس کون آئے گا بھائی؟ سیدھی سی بات ہے، بزنس تو نہیں نا خراب کرنا۔ لیکن آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ان چغلوں سے نکلیں، کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آپ کو ڈرا ڈرا کے مار دیا، دوزخی دوزخی دوزخی، دوزخی دوزخ رہ گئی ہے، اللہ نے تو بس ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، سر میں مارنا ہے۔ کبھی اسے محبت کر کے تو دیکھو، کبھی اس کو اپنے دکھ درد سنا کے تو دیکھو، سناؤ اس کو۔ ماننا اس کا کام ہے، وہ خود کہتا ہے، اور اس سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو مانے گا، تم منوانے والے تو بنو۔ تم اس چکر میں ہوتے ہو کوئی پری ملے تو میں اسے کام کرا لوں، اور پری کی حسن دیکھو گے، کہو گے یار اپنی بیوی چھوڑ یہی ٹھیک ہے، اس کے آپ کو اپنی بیوی لنگور نظر آ رہی ہوگی، گھر بھی برباد، دین بھی برباد ہو جائے گا آگے جا کے۔ تو اللہ کے لیے پڑھو، اس کی رضا میں راضی رہو، ایک تو چیز یہ ہے۔ دوسرا، عملیات سیکھے جاتے ہیں اور اس میں آپ اپنی ایک فیلڈ متعین کرتے ہیں کہ میں شفائے امراض کے لیے زیادہ پڑھائیاں کروں گا، اسپیشلٹی اس میں لوں گا۔ کوئی کہتا ہے میں جادو جنات کی اسپیشلٹی رکھوں گا، کوئی کہتا ہے میں محبت کی رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنا حصار رکھیں، حصار رکھنے کے بعد آپ اپنی فیلڈ کے مطابق اپنے استاد سے گائیڈ لائنس لیں۔ اگر آپ نے خوب کا کام کرنا ہے تو پھر آپ اپنے استاد سے کہیں گے مجھے صرف خوب کے اعمال کروائیں، پروٹیکشن سیکیورٹی حصار کے بعد کی بات کر رہا ہوں، تو پھر آپ خوب کے لیے بہترین کام کریں۔ اگر آپ نے جادو جنات کے معاملات جو کہ ایک سخت اور خطرناک فیلڈ ہے اس کے اندر جانا ہے، تو پھر آپ اپنے استاد کو کہیں کہ میرے لیے یہ فیلڈ میں اس میں جانا چاہ رہا ہوں، جیسے انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو عملیات کا کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان معاملات کو ضرور دیکھیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی شخص آپ کو 2-2 3 دن میں پڑھائیاں کر کے جین میں عقل ٹرانسفر نہیں کرے گا، کہ اتنا یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ وہ اس نے سالوں محنتیں کر کے لیے اور آپ کو 2 دن میں دیتا رہے۔ تو ایسے جو دھوکے باز ہیں ان سے بچیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے ایک عمل کیا، اس کے پیچھے مخلوق تھی، آپ نے اپنے جو بھی مخلوق ہے اس کو کہا کہ میں اس شخص کو یہ پڑھائی دے رہا ہوں، یہ جب پڑھے تو آپ اس کی مدد کر دیں۔ اب وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں، ہمیں دیکھا جی میرے پاس جن ہے، حالانکہ وہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے، وہ آپ کے کام بلانے پہ آ رہا ہے، کام کر کے جا رہا ہے۔ تو اس چیز سے بچیں۔ دوسری چیز فیس بک پہ بہت چلتی ہے، یہ عمل 1000 روپے کا لے لیں، اس کے ساتھ آپ یہ سارے کام کریں گے، عامل کامل اور بلا بلا بہت سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں ساتھ۔ ان چیزوں سے بچیں، یہ آپ کو بربادی کے علاوہ کچھ نہیں دیں گی۔ اگر آپ کو خدا ناستہ کوئی تکلیف پڑ جائے تو وہ شخص کبھی بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا، کیونکہ 1000 روپے کے پیچھے وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو کے لڑے گا تھوڑی۔ اب مثال کے طور پہ اگر میں کسی شخص کو پڑھاتا ہوں اور میں ٹائم مقرر کرتا ہوں 8 سے 10 بجے، تو 8 سے 10 بجے میں بھی ان کے پیچھے بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ یہ نہیں کہ تم پڑھتے رہو، جب مرو گے تو بتا دینا مر گئے۔
ہمارے یہاں آج کل فی زمانہ نگرانی کا حساب یہ ہے جی، اب فیس بک پہ عمل شروع کرا دیا ہے، واٹس ایپ گروپ بنا دیا ہے، واٹس ایپ گروپ میں جی آپ میسج کریں ہم آپ کی پرابلم سالو کر دیں گے. یہ نگرانی ہو رہی ہے آپ کی. طریقت میں اس نگرانی کا کوئی اصول ہی نہیں ہے. عملیات کے اندر یہ نگرانی ہوتی نہیں ہے. جب آپ کو عمل کروایا جاتا ہے تو استاد پیچھے بیٹھتا ہے، جہاں وہ آپ کے معاملات میں ہاتھ رکھتا ہے وہاں پہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو بھی وہ استاد فیس کرتا ہے، اور وہ پھر جب پیچھے بیٹھا ہوتا ہے آنے والی مخلوق اس استاد کو دیکھ کے اس کے پاس جاتی ہے، آپ کے پاس نہیں آتی، آپ بچ جاتے ہو. اس کی مثال میرے اپنے اسٹوڈنٹس نے الٹے کام کیے کرنے کے بعد جب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یہ بچ گئے، وہ سارا لوڈ میرے پہ پڑ گیا. جب میرے پہ پڑا تو پھر مجھے اسے کلیئر کرنے میں ٹائم لگا. وہ ایک عد کا بھی نہیں تھا، دو تین سے غلطی ہوگی ایسی مختلف قسم کی. ان کے اعمال، ان کے طریقے، ان کی ریاضت اور محنت کو بچانے کے چکر میں وہ جتنے لوگ آئے پھر ان کو مینیج کرنا پڑا ہر لحاظ سے. تو یہ سکھانے کا طریقہ ہے. یہ جو ہزار 500 روپے میں دے رہے ہیں وہ اس کے 2-2.5 لاکھ روپے کی دہاڑی لگ جائے گی. لیکن اگر آپ یہ محنت کریں گے تو آپ ایک ہی کیس سے 2.5-3-4 لاکھ روپے لے سکتے ہیں آرام سے، اگر وہ کیس اس قابل ہے تو. پہلی چیز تو اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں. دوسری چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ ڈیول دو طرفہ چلتے ہیں تو آپ منافق ہوں گے. یا سفلی عمل کر لو یا نوری عمل کر لو. سفلی نوری کا امتزاج نہ رکھنا، کیونکہ دونوں ماریں گے. نوری والے آپ کو اپنے پاس گھسنے نہیں دیں گے، سفلی والے تمہیں اپنا سمجھیں گے نہیں کہ وہ تمہیں یوٹیلائز کریں گے. تو ایک سائڈ کے رہو، کم سے کم یا تو کافر ہوگا یا مومن ہوگے. یہ بیچ والی سٹوری جو ہے نا وہ منافقین کے لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ 7واں جہنم کا طبقہ ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے. تو کافر تو اوپر ہو گئے نا پھر. تو یا تو کفر کر لو، وقتی طور پہ فائدے حاصل کر لو، یا اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر لو اور صرف نوری عمل پڑھو. تو میں قرآن سے ثابت کرنے کو تیار ہوں کہ سفلی عمل کی پاور نہیں ہے. جو یہ بکواسیات لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں نا جی، اتنے موکلات ہوتے ہیں، اتنے لوگ ہیں. میں نے بھی ایک پوسٹ لگائی تھی، ٹھیک ہے، کہ یہ اتنے ہوتے ہیں اور نوری کے اتنے ہوتے ہیں. یہ کیلکولیشنز کر کے بتا رہے ہیں. حالانکہ اس کے اگر 360 یا 370 موکلات ہیں اور نوری کا ایک ہے، ان 370 کو باندھ کے لے آتا ہے، باقی تو ہلتے ہی نہیں جگہ سے. تمہیں کوانٹٹی دکھائی جا رہی ہے، کوالٹی نہیں دکھائی جا رہی. تو بچو ان چیزوں سے. عاصب بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں، وزیر ہیں، دوست ہیں، امتی ہیں. ملکہ بلقیس کا تخت لا رہے ہیں، جبکہ جن جو افریت من الجن، مطلب کہ جنوں میں سے جو دیو تھا، مخفی مخلوق میں سے ایک دیو بہت بڑی مخلوق تھی، اس نے کہا میں اماندار ہوں، لے آؤں گا. کہا نہیں چاہیے. اور یہ کہہ رہے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے اور تخت موجود ہے. تو یہ نوری کا کرشمہ ہے، سفلی کا کرشمہ نہیں ہے. سفلی والا تو کہہ رہا تھا ٹائم لوں گا، یہاں کہتے ہیں جی سفلی سے کام جلدی ہوتے ہیں، نوری سے دیر بالکل ہوتے ہیں. اس لیے کہ نوری حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے، نوری سفلی کی طرح فائر کر کے بھاگ نہیں جاتا. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ سفلی میں آپ نے کہا اس کی شادی کرا دو، شادی ہوگی. اب جب شادی ہوگی 4 دن گزرے، شادی کا نشہ ختم ہو گیا، اب کیا شروع ہوا؟ اب بھائی میرے شروع ہوا مار کٹائی، گالی گلوچ، تکلیف، مصیبتیں. اب وہ جو آپ کو حور پری رکھ رہی تھی یا حور اور جو بھی آپ کو لگ رہا تھا، اب اسے برا آپ کو کوئی لگتا نہیں ہے. جبکہ نوری اس معاملے کو دیکھے گا، اگر ہونا ہوگا تو وہ سمجھتا ہے کہ اس چیز میں بہتر ہے تو وہ کرے گا، ورنہ وہ پیچھے ہٹ جائے گا. اب آپ ذکر کرتے رہتے ہو یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ ذکر رحمت بنتا ہے، تو اللہ اپنا فضل کر دیتا ہے، آپ کا کام ہو جاتا ہے. لیکن نوری کے لوگ یہ کام اس طریقے سے کبھی نہیں کرتے. جو آپ کہے میں 2 دن میں آپ کی شادی کرا دوں گا، سب سے بڑا جھوٹ ہے. آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ سفلی عمل کر رہا ہوگا، یہ شیطانی عمل کر رہا ہوگا. کیونکہ ہوائے نفس کے لیے نوری کے علوم کبھی کام نہیں کرتے. اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے نوری علوم کام کریں گے تو وہ نہیں کریں گے. ہاں مال و دولت آپ کو ملے گا، عزت و شہرت آپ کو ملے گی، لیکن اس طرح کے جو گناہ کبیرہ والے معاملات ہیں اس میں نوری کبھی بھی انوالو نہیں ہوتا. جو پیور نوری کرتا ہے وہ ان چیزوں میں جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے. تو ایک تو چیز اپنے مائنڈ میں آپ لوگ یہ ٹھیک سے رکھ لیں کہ جب اپنے کوئی وظیفہ پڑھنا ہے تو پہلے وظیفہ دینے والے کو بھی دیکھ لیں کیا اس نے مکس رکھا ہوا ہے. مکس رکھا ہوا ہے تو بھی بچیں. یہ آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، جو سالوں میں ایک چیز سمجھ آئی نا وہ آپ کو آج فری میں بتا رہا ہوں کہ
لوگ جو ڈبل لے کے چل رہے ہیں، بڑے بڑے پیر ہوں گے، بڑے بڑے نام ہوں گے، بچیں ان سے۔ عملیات کے اندر لوگوں کے پاس ہے جی ہر چیز جائز ہے، لیکن مومن کے لیے ہر چیز جائز نہیں ہے، مومن کے لیے ہر چیز حلال بھی نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پاکیزہ اور حلال کی جگہ صرف ایک ہی چیز کہہ دیتا، کھا لو حلال ہے جو، کا حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ پہلے دو چیز حلال ہونی چاہیے، اور اگر چلو پاکیزہ نہیں تو حلال تو ہے نا، ایک تو آپشن ہی ہے، لیکن بہتر ہے تمہارے لیے کہ پاکیزہ کھاؤ، حلال اور پاکیزہ پہنو۔ کیوں؟ حلال کہہ دیتا، پاکیزہ کی کیا ضرورت تھی؟ اسی لیے تھی کہ آپ نے گندگی کی طرف نہیں جانا۔ پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حلال اور پاکیزہ کا فارمولہ یہ روحانیت ہی کا فارمولہ ہے۔ اور اب آخر میں، یہ جتنے دوست احباب شادیوں کے لیے کالیں کرتے ہیں، شادیوں کے لیے میسج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، محبت کے کاموں کے لیے، میں بارہا دفعہ کہہ چکا ہوں میں یہ کام نہیں کرتا۔ میاں بیوی کے معاملات ہیں ان کے لیے ان کو پڑھائی ضرور بتاتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے جس کو بتائیے اس کا معاملہ اللہ کے فضل سے حل ہوا ہے، اگر اس نے اس چیز کو کیا ہے تو وہ جائز ہے۔ علاج معالجے کے لیے اگر تو آپ آتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے، اگر آپ نہیں آتے تو آپ کو میں کیسے بتا سکتا ہوں، یا میں آپ کا علاج معالجہ کیسے کروں گا؟ میرے لیے اتنا ٹائم ہرگز نہیں ہوتا کہ میں آپ سب کے معاملات کو فرداً فرداً دیکھوں، تو اس لیے جو طریقہ کار بتاتا ہوں، جو قریب کے لوگ ہیں آ سکتے ہیں 2-2.5 گھنٹے کا سفر کر کے، تو وہ علاج بھی کروا لیں، ان کا علاج بھی ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ گھروں میں بیٹھ کے آپ لوگ ایزیوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں بڑے بڑے فنکار بیٹھے ہوئے ہیں، نہ آپ کو کوئی اپنی ویڈیو دیتا ہے، نہ آپ کو کوئی اپنا نام دیتا ہے، نہ آپ کے سامنے آتا ہے، اور آپ اس کو لاکھوں ہزار روپیہ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایک بندہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو سکھانے کو تیار ہے، آپ کو محنت ریاضت کرانے پہ تیار ہے، وہاں پہ آپ کو شک ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا کرا رہا ہے۔ میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہر علاقے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو لوگوں کا علاج معالجہ، ان کی پرابلمز، ان کے معاملات کو ان کی اللہ کی مدد سے حل کریں۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے۔ میں آپ کو اپنی چیز کی اجازت دے دوں، آپ اجازت لے کے بیٹھے ہوئے، کل کو میں نہیں ہوتا، میں اس دنیا میں نہیں رہتا، کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، آپ کی اجازتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی وہ طاقت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ایک چیز کے اوپر محنت کرتے ہیں، ایک چیز کو آپ لے کے چلتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں، تو وہ چیز آپ کی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور آپ کی نسلوں کو بھی ہوگا۔ تو سیکھیں، پراپرلی سیکھیں، جیسے آپ کسی کالج اسکول میں پڑھ کے ایک ڈگری لیتے ہیں، تو اس طرح آپ اس فیلڈ کے اندر روحانیت کی، طریقت کی، اس میں پراپرلی سیکھیں۔ میرے پاس عاملین بھی آتے ہیں کہ جی ہمیں یہ پرابلمز ہیں، میرے پاس خلفاء بھی دوسرے سلاسل کے آتے ہیں، کوشش کرتا ہوں گائیڈ کر دوں، نہ میں کوئی بہت توپ چیز ہوں نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ میں نے جو بھی کرنا ہے وہ اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور انہی کے بھروسے کرنا ہے۔ لوگ جن چیزوں کو مشکل کہتے ہیں، لاکھوں روپیہ مانگتے ہیں، یہاں پہ آسان طریقے سے آپ کو سکھایا بھی جاتا ہے، پیسے بھی نہیں زیادہ لگتے۔ اگر آپ عالم دین ہیں تو پھر آپ بڑی خوشی کے ساتھ آئیں، آپ کو فری سکھا رہا ہوں، ابھی بھی سکھا رہا ہوں لوگوں کو۔ لیکن جن کو فری سکھاتے ہیں ان کو فری کی قدر نہیں ہے، محنت ہوتی ہے 4 دن بعد چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کچھ لگا ہوا نہیں ہوتا، بد پرہیزیاں کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، کیوں؟ ٹوٹل پورا کرنا ہے۔ یہ عادی ہوتے ہیں ٹوٹل کے، پراپر سیکھنے کے نہیں۔ تو پراپر سیکھیں، چاہے جس مرضی استاد سے سیکھیں، استاد ٹھیک ہونا چاہیے، اور یہ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں۔ اب آخر میں جو سب سے بڑی اور اہم بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، اپنی زندگی میں کچھ اصول رکھ لیں کہ ایک تو اپنے باتھ روم کی دعا، نماز پڑھنی ہے، باتھ روم کی دعا پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور جو عمل آپ ایک عرصے دراز سے پڑھ رہے ہیں اسی کو اپنی ریاضت میں لے کے آئیں، اس کا آپ کو فائدہ جلدی اور زیادہ ہوگا، بجائے اس کے کہ نئے نئے عمل کریں، نئی نئی چیزیں کریں۔ میں اکثر لوگ آتے ہیں جی وہ ہمارے یہ پرابلم ہے، میں نے یہ وظیفے کیے ہیں، میں پوچھتا ہوں ڈیٹیل، اور یہ آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتے۔ بھائی جب تو تفصیل نہیں بتا سکتا میں تجھے حل کہاں سے بتاؤں گا؟ مجھے کیا پتا کون سا وظیفہ تیرا کس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے اس وظیفے کی وجہ سے، یا وہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، یا پیچھے کوئی اور معاملہ چل رہا ہے، کیسے بتاؤں گا؟ اس لیے جب آپ اپنے معاملات کے حل کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو جو چیز آپ سے پوچھی جاتی ہے اس کا جواب دیں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ مجھے آپ کے اعمالوں کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کے 4 عمل آپ نے پڑھے ہوئے تو میں کہوں اچھا جی وہ بس اس نے یہ پڑھے ہیں میں اسے لے لوں۔
میں جب دوسروں کو سکھا رہا ہوں تو مجھے آپ کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، مجھے میرے رب جو اپنے فضل سے دے رہا ہے میرے لیے کافی ہے۔ لیکن کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اسے اپنا مرض اور اس کی ڈیٹیلز تو بتائیں گے نا، اسے بتائیں گے نا میں نے کون سی میڈیسنز کھائی ہیں۔ اب وہ پوچھے گا میڈیسن کون سی کھائی ہیں، تو آپ کہتے ہو جی وہ تو میں نہیں بتا سکتا، پھر وہ کیا کرے گا، کہے گا جاؤ ٹیسٹ کرواؤ۔ پھر وہ جو ایک لائن کا جواب آپ دے کے نقصان سے بچ سکتے تھے، اب وہ آپ کے پیسے لگ رہے ہیں، اینڈ میں وہ کہے گا اچھا تمہیں یہ بیماری ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں۔ یہ جتنا بھی آج کا میرا یہ لائیو سیشن تھا وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ کل بھی ہم لوگوں نے بات کی تھی، مے بی کہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ تھا شاید مجھے اس میں زیادہ، کیونکہ میں فیس بک اور یہ باقی سوشل میڈیا کو اس حوالے سے یوز نہیں کرتا، اور نہ ہی میں نے کوئی موڈیریٹرز رکھے ہوئے ہیں کہ جو اس معاملات کو لے کے چلیں، تو شاید کوئی پرابلم تھی بیک اینڈ پہ۔ لیکن ابھی پھر اس کا حل یہ کیا گیا ہے کہ آپ کو لائیو سٹریم دی گئی ہے، آپ کا جو سوالات ہیں وہ آپ لوگ اپنے سوالات کریں تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے۔ میرے پاس جو آپ کے سوالات آئے تھے ان کے متعلق میں نے آپ کے لیے کافی سیر حاصل گفتگو کر دی ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ کو مزید بھی ہوا تو پھر ٹاپک وائز میں لے کے چلوں گا، لیکن ابھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوشچن کی بار جو ہے وہ سائٹ پہ ہے، اس میں اپنا کوشچن ٹائپ کریں تاکہ آپ کو اس کا جواب مل جائے۔ یہ جتنی دیر میں آپ کے کوشچن جو ہیں وہ آپ لوگ لکھ رہے ہیں، ایک قرآن کی آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَيُبْصِرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ۔ یہ آیت کشف بھی ہے، کہتے ہیں نا ہمیں کشف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہے، آپ اس کی اگر پراپر طریقے سے ریاضت کرتے ہیں تو آپ کا کشف کھل جاتا ہے۔ اچھا، یہی آپ کی آنکھوں کی بینائی کو درست کرنے کے لیے بھی ہے۔ اچھا، حافظہ اگر کمزور ہے تو اس کے دو طریقہ کار ہیں فخر دین۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یا کویو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آیت الکرسی کا سورہ یاسین کا نقش یا سورہ یاسین کو کسی چینی کی پلیٹ پہ لکھ کے، اگر ایک پہ نہیں آتا دو تین پلیٹوں پہ لکھ لیں، اور اس کے بعد اس کو زعفران سے لکھنا ہے، عرق گلاب تھوڑا سا مکس کر لینا ہے۔ زعفران اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو سبز رنگ ضرور استعمال پیلا رنگ جو زردے کا رنگ ہوتا ہے وہ استعمال کرنا ہے، عرق گلاب تھوڑا سا لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے پلیٹوں پہ لکھنا ہے، لکھ کے آپ نے عام سادے پانی سے اس پلیٹ کو جو لکھی ہوئی سائڈ ہے اس الفاظ کو مٹانا ہے، ٹھیک ہے۔ مٹانے کے بعد آپ نے اس پانی کو، چاہے ایک پلیٹ ہے یا چار پلیٹیں ہیں، پانی کو بھر لیں کسی بوٹل کے اندر، اس پہ 11 مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھ دیں، اور کوشش کریں کہ آپ یا کبھی ہو ہر وقت پڑھیں۔ اب اس سے اپنے پانی کو پینے، رات کو سوتے ہوئے آپ نے یا کویوں کا ہی مراقبہ کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ بالکل آرام سے لیٹ جائیں، جس طرح بستر پہ لیٹتے ہیں 2 منٹ 5 منٹ کے لیے، اور آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ عرش کے نیچے یا کویو لکھا ہوا ہے، اور اس سے نیلے رنگ کی روشنی میرے سر پہ پڑ رہی ہے، میرے دماغ پہ پڑ رہی ہے، اور میرا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے۔ چند دن آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا حافظہ بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اوکے جی، مریض کے علاج کرنے کے بعد واپس آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی حمید، اگر تو آپ کا تعلق عامل کے واپس آنے سے ہے، ٹھیک ہے نا، اور یا آپ کا تعلق جو ہے وہ اس سوال سے ہے کہ جو مریض کا آپ نے علاج کیا اس کے بعد اس کو دوبارہ بیماری لگی ہے، تو آپ نے بیسیکلی اس کا علاج مکمل طور پہ نہیں کیا، یہ یاد رکھیں۔
ٹھیک ہے، تو اس کا علاج کریں. عمومی طور پہ تھوڑا سا آرام آتا ہے تو عاملین کہتے ہیں ہم نے کام بہت بڑا کر دیا ہے، جبکہ یہ وقتی طور پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور جیسے ہی آپ اپنی جگہ چھوڑ کے کسی جگہ جاتے ہیں، مطلب اپنے گھر واپس آئیں گے، تو یہ اس کے مریض کے پاس دوبارہ پہنچ جاتے ہیں، جس سے اس کو پرابلم آتی ہے. تو ایک تو چیز یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ جب علاج کرتے ہیں تو علاج کو تھوڑا سا طریقے سے سوچ سمجھ کے کریں. اوکے جی، آپ چھال کے بعد یا 6 مہینے بعد لوٹ رہے ہیں تو بھائی آپ کا اپنا قصور ہے نا امیر صاحب، آپ خود اپنی مرضی سے لوٹ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس خود تو کچھ ہے نہیں، آپ لگے ہوئے ہیں مفتوں کے چکر میں. ٹھیک ہے، جب آپ مفتے کے چکر میں ہیں تو جو آپ کو مفت دے رہا ہے وہ آپ کو مفت کرا کے لے لیتا ہے. سمپل سی چیز ہے. آپ نے 6 مہینے اکٹھا کیا، وہ آپ 6 مہینے بعد لے گیا، کیونکہ آپ تھے مفت کے چکر میں. جو آپ سے کہتا ہے پیسے دے دو، آپ کہتے ہو یار میں پیسے کیسے دے دوں، میں تو بڑا غریب آدمی ہوں. تو وہ ٹھیک کرتے ہیں آپ سے، جو لوٹتے ہیں وہ آپ کو لوٹنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا، آپ بالکل لوٹتے ہیں تو آپ کو لوٹنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی کمزوری ہے. سیکھنے کے بجائے دوسروں کے ATM بنے ہوئے ہو تو بنے رہو بھائی. تمہیں وہ لوگ ٹھیک بالکل ملتے ہیں جو ایک ایک چیز کا 10,000 روپیہ لیتے ہیں اور کرا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں سیکھو، کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں نہیں سیکھنا. اس لیے تھوڑا سا نا اپنے معاملات کو بھی غور کرو کہ تم کر کیا رہے ہو. جس نے جو بتایا پڑھ لیا، پڑھ کے جب مصیبت پڑی وہ تم نے برداشت کی اور لے گیا اگلا تم سے چلا گیا. بس امید ہے تمہیں سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اوکے جی، آپ نے عابد یہ ہے سورہ کاف کی آیت ہے میرے حال میں، آیت نمبر جو ہے یہ 22 ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ. ٹھیک ہے، جو عمومی طور پہ آنکھوں کے امراض کے لیے پڑھی جاتی ہے. یہی آیت کشف بھی ہے. اچھا ایک چیز اور یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، اس حوالے سے جو لوگوں نے ایک بنایا ہوا ہے، یہ جو حمید ہیں، ان کا ایک سوال تھا. جی علی بھائی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کو آپ کے امپورٹنٹ کوسچنس کا جواب مل گیا ہے تو میرے حال میں میری یہ محنت جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے کہ کسی کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوا ہے. تھینک فل ٹو یو. ہوتا یہ کہ عاملین کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم سے بڑا کوئی معذرت کے ساتھ زمین پہ خدا نہیں ہے. بے شک انہیں خدا بنایا جاتا ہے، بندہ نہیں بنایا جاتا. تو انہیں ہوتا ہے کہ اپنے عمل سے ہم ساری دنیا کے معاملات کر سکتے ہیں. یہ خدا کی صفت ہے، بندے کی نہیں ہے. بندے کا کام مانگنا ہے. لیکن چونکہ اس کو فیڈ ہی ایسا کیا جاتا ہے، 70,000 موکلات ہیں، 70,000 ملائکہ ہیں، 70,000 فرشتے ہیں اور جن ہیں. اب جس کے پاس 70,000 جنات ہوں گے تو وہ تو ویسے بادشاہ تو ہوگا ہی ہوگا نا. اب وہ ہر کام میں بغیر سوچے سمجھے ہاتھ ڈالتا ہے، اور جب ہاتھ ڈالتا ہے تو آگے سے کوئی اسٹرانگ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، آگے سے کوئی اسٹرانگ بندہ جب ملتا ہے تو وہ اس کا سارا لے کے نکل جاتا ہے. اب یہ بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے، یا اس کے اوپر بندش لگ جاتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. اب جس کے بعد جائے گا وہ کہے گا اچھا غلطی اس نے کی ہے، بندش لگی ہوئی ہے، محنت بھی اس نے کافی کی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے میں رکھ لیتا ہوں. یہ خود اس قابل ہوتا تو بندش کیوں لگواتا. وہ آپ کو بندش توڑ کے بھیج دے گا، اصل چیزیں رکھ لے گا، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں او جی میرا بڑا کام ہو گیا. یہ بھائی دنیا ہے، اس میں یہی ہو رہا ہے. جی امین، آپ کو اس آیت کا عمل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بیسیکلی عمل ہے کیا؟ عمل اس جو بھی عبارت ہے اس کی روحانیت سے تعلق بنانا ہے. جیسے آپ ابھی بہت سے معاملات کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی روحانیت کے اوپر ہیں. کہ اگر آپ کی روحانیت زیادہ ہے تو آپ کم پڑھائی کریں گے، اثر مل جائے گا. روحانیت کم ہے، زیادہ پڑھائی کر کے آپ کو اثر حاصل ہوگا. تو یہ ایک بیلنس ہمیشہ یاد رکھیے گا.
جی، اور کوئی اگر سوال ہے تو ٹھیک. 3 سے 4 منٹ انشاءاللہ، 5:22 میرے پاس ہو رہے ہیں، تو 3 سے 4 منٹ ہم اور دیکھیں گے. اگر کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں، اگر نہیں ہے تو پھر اس آج کی جو محفل ہے اس کا اختتام کریں گے. اور زندگی رہی تو پھر کبھی دوبارہ محفل سے آپ کے نئے سوالات کے ساتھ اور ان کے جوابات کے ساتھ. فی زمانہ نوری کے جو معاملات ہیں وہ نوری عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نوری میں شریعت کی پابندی رکھی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ سے ہم لوگ ویسی شریعت سے بھاگتے ہیں. نماز فرض ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو یہ تو ایک معاملات ہیں ہی ہیں. اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے کہ جس کے اندر آپ کو ہیلپ آؤٹ چاہیے، تو پھر آپ سے کہوں گا کہ ایک دفعہ بندے کے بارے میں معلوم کیجئے گا. ہو سکتا ہے اچھا ہو سکتا ہے برا ہو. بہت سے اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. اور جی فخر، میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ پیسے لیتا ہوں اور اپنی مرضی کے لیتا ہوں اور نہیں بھی لیتا. ٹھیک ہے، جس کا کہا جاتا ہے کہ اس سے پیسے لینے ہیں لیتا ہوں ورنہ نہیں لیتا. لوٹ مار نہیں کرنی ہوتی. لوٹ مار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنے اعمال سے کسی کو لوٹ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں اس کا جواب ہوں. جب میں اللہ کے ہاں اس کا جواب دے ہوں تو پھر مجھے کون بچائے گا وہاں پہ. اس لیے بچنا پڑتا ہے. میرے لیے پرابلم ہوتی ہے بہت زیادہ جب دوسروں کو شریعت کا بتا رہا ہوں. پیسے لینے سے میں جن کو بھی سکھاتا ہوں کبھی منع نہیں کیا. میں خود بھی لیتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ بھی لو لیکن جائز لو. ایسے نہیں کہ ہر آنے والے کی کھال اتار دو. جو نہیں دے سکتا اس اب میں آپ کو اپنا طریقہ بتا دوں. کہنا تو نہیں چاہیے لیکن چلیں، جو سیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک ہوگا. جو اگر مجھے ایک کام کے پیسے میری مرضی کے مطابق دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جو مجھے پیسے نہیں دے سکتا، تو میں جو نہیں دے سکتا پہلے اس کا کام کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرا اے ٹی ایم ہے. اس کا اس نے مثال کے طور پہ مجھے کام کے 10 لاکھ روپے دیے ہیں. ایک بات کر رہا ہوں، وہ کچھ نہیں دے رہا بیچارہ، لیکن وہ میرا اے ٹی ایم ہے. میں نے اس کا بل رب کو دینا ہے کہ پروردگار یہ تیرا بندہ آیا تھا، فضل تیرا تھا، لیکن جو تو نے ایک دنیا کا سسٹم بنایا تو یہ میرا بل بنا ہے. جو اس کا کام تو نے کیا ہے، کام بھی میں نے نہیں کیا ہے، لیکن بندہ جو تیرا ہوں تو یہ بل ہے. اب اس 10 لاکھ کی جگہ میں اس 1 کروڑ روپیہ اللہ کے حوالے کے مالک کی 1 کروڑ روپے کا بل بنا ہے. تو اگر کوئی ایسا بندہ میرے پاس آتا ہے جی میں نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں تو بیٹھ پہلے، اب تو کروا لے، کیونکہ یہ تو دے رہے ہیں، یہ تو انتظار بھی کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم بیٹھ کے کرو اس لیے کہ تمہارے سے پیمنٹ مجھے زیادہ ملے گی. وہ کہتے ہیں میں تو آپ کو کچھ دے نہیں. میں کہا تو نہیں دے رہا، میرا رب تو دے رہا ہے نا، میں نے تیرے کھاتے سے اس سے لینا ہے. تو یہی میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ جو سیکھ رہے ہیں یا جو مختلف علاج معالجے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی ضروریات ہیں، اس اعمال اس فیلڈ کے اندر خرچے بھی ہوتے ہیں، بخور بھی آپ کے چلتے ہیں، آپ کے صدقات بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. وہ آپ اپنی جیبوں سے تو کرو گے نہیں، لوگوں سے لے کے کرو گے. پھر اگر آپ اس کے لیے محنت کر رہے ہو اور اس کے محنت کے عوض میں جو آپ اس کا کام کرنے جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس میں آپ کو کوئی فیس کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی آپ فیس کرو گے. تو خود گھر میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں کے آپ کام کرتے پھر رہے ہیں، تو یہ بیوقوفی ہے سب سے بڑی. تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں ضرور لیں، لیکن جائز لیں، حلال طریقے سے لیں. اگر آپ کمٹ کرتے ہیں کہ میں اس کو کروں گا تو پھر آپ اس کو کریں بھی. رزلٹ ذمہ داری آپ کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ہے. کام ہوتے بھی ہیں، کام نہیں بھی ہوتے، لیکن جو کمٹمنٹ آپ کی ہے کہ میں نے 10 دن پڑھنا ہے تو آپ نے پھر 10 دن پڑھنا ہے. آپ 10 دن کو 9 دن میں مکمل نہیں کر سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. جی پوچھیں جی سوال. فخر سوال ہی کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں. شکیلہ ارشد صاحب کے ایک سوال تھا کہ بندش کی تشخیص کا طریقہ اور بندش ہے یا قدرتی ہے، پلیز رپلائی. دیکھیں جی، بندش کی تشخیص کا طریقہ بڑا سمپل سا ہے. جس طریقے سے آپ جادو جنات کا شکار ہے نا، اسی طریقے سے آپ بندش کا بھی شکار ہوتے ہیں. اب بندش کیا عمل کی ہے، بندش کیا ستاروں کی نحوست کی ہے، بندش کیا کسی بد دعا کی وجہ سے. پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے. ہر کام نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کو بندش کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ہے. اب جس کی بددعا کی وجہ سے آپ کے اوپر بندش لگ گئی ہے تو اس جو بددعا ہے
اس کا جو محور آپ اس سے دور کریں گے نا تو آپ کی بندش ختم ہوگی. آپ کے کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے لگ گئی ہے تو پھر آپ اپنے صدقہ خیرات کی وجہ سے یا اللہ سے معافی مانگ کے اپنی اس بندش کو توڑیں گے. اگر جادو جنات کی وجہ سے بندش لگ گئی ہے تو پھر اب جادو جنات والی کاٹ کا طریقہ ہی بندش پہ اپلائی کریں گے. اور اگر ستاروں کی نحوست کی وجہ سے بندش لگ گئی ہے, جیسا کہتے ہیں نا زول کی شار سرتی چل رہی ہے, تو پھر آپ دعائیں جو رد نحوست ہے, اللہ کے ناموں کی دعا ہے ایک, آپ اس کو پڑھ کے اپنی اس بندش کو ختم کرتے ہیں. تو بیٹا اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بندش ہے کس قسم کی, اور بندش کے بعد جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ اس کا جواب دیں گے نا, بلا وجہ ویسے تھوڑی جواب دے دینا ہے. باقی طریقہ وہی ہے جیسے آپ جادو جنات کا علاج کر رہے ہیں, آپ بندش کی نیت کر کے کریں گے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. لیکن اگر آپ یہ جو آپ کو آیت بتائی ہے اس کو کچھ عرصہ پڑھیں گے, انشاءاللہ اگر موقع ملا تو عمل کروایا تو پھر اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. جو بھی اس کو کرے گا تو اسے اس کے معاملات میں کافی زیادہ مدد مل جائے گی. ہاں ہاں جی فخر, وہی بات بندش اور نحوست کی سوال میں آلریڈی کہہ چکا ہوں آپ کو. زیادہ وظائف کرنے سے رجت ہو جاتی ہے؟ نہیں جی, زیادہ وظائف کرنے سے رجت نہیں ہوتی. وظائف اور چیز ہیں اور چلے اور چیز ہیں, وظیفے اور چلے میں فرق ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ اگر پہلے تو رجت کو سمجھ لیں, یار میں تو تنگ آ چکا ہوں لوگوں کی رجتوں کے معاملات سے. پہلے رجت کو سمجھیں, رجت کیا ہے. یہ کتابوں والی باتیں نہ کریں مجھ سے, کیونکہ میں ان چیزوں سے بہت زیادہ سیدھی باتیں چڑھتا ہوں. کتاب لی, پڑھ لیا, چار آگے, اور بھائی رجت ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں انسان کی ایک جسم ہے, اور ایک جسم کے باہر اور جسم ہے, جسم اورا بھی کہتے ہیں. اب جب آپ کوئی چیز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو انوارات دو طرفہ چلتے ہیں, ایک آپ کے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا جو اوپر سے آپ کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے لائٹ, انرجی, ٹھیک ہے, روشنی, نور. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو آپ کی باڈی کا جو کیمیکل کیمسٹری ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, وہ اس عمل کے لیے نہیں ہوتی. آپ کو دماغ آپ کا ویسے ہی زیادہ تر ورکنگ کے اندر گرم رہتا ہے, آپ نے پڑھائی گرم شروع کر دی, نتیجہ کیا نکلا؟ دماغ کی رطوبتیں خشک ہونا شروع ہوئیں. دماغ کی رطوبتوں میں سے ہم کہتے ہیں خشکی آ گئی, خشکی آئی تو آپ کی حالت خراب ہوگی, آپ کی بیماریاں لگ گئیں, آپ کو پاگل پن کے دورے پڑنا شروع ہو گئی, آپ کی نیند اڑ گئی, اور جی رجت ہوگی. اور بھائی کوئی رجت نہیں ہوئی ہے, جو چیز آپ نے پڑھی ہے آپ کے مزاج کے مطابق نہیں تھی, آپ کو تکلیف ہو گئی ہے, اس میں کون سی رجت آ گئی؟ اب آپ یہ وظیفے کی بات, اب آپ بیٹھ گئے چلے کے اندر, تو چلے کے اندر جب آپ کسی کو غلام بنانے بیٹھو گے تو وہ تو آپ کو پھینٹے گا نا. کون چاہے گا غلام بنانا؟ آپ اپنے کسی بھائی کو جو گھر میں اسے کہہ دے تو میرا غلام ہے, وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. اس صورت میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ خود اپنی مرضی سے بیٹھا ہے اور پیچھے کوئی استاد نہیں ہے, تو اس معاملے کو لے کر کوشش ہوتی ہے کہ اس کو مار دیا جائے یا پاگل کر کے. پاگل کر دینا جو ہے نا وہ زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے, لیکن اس میں بچت کے چانسز ہوتے ہیں. جو معاملہ ہے مار دو, تو مارنے کا وہ بندہ تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن وہ پھر اس کے پیچھے نسلوں تک وہ چیزیں چلتی ہیں. تو رجت کو سمجھیں کہ رجت جب ہوتی ہے تو آپ کی باڈی کی کیمسٹری چینج ہوتی ہے, آپ کے دماغ پہ اثر پڑتا ہے, آپ کے جسم پہ اثر پڑتا ہے. اورا تو آپ کا ویسے ہی ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے, اس کو تو آپ چھوڑ دیں گے وہ کوئی سلامت رہ جائے گا. اس کے بعد جتنی زیادہ پاور آپ کے باڈی سے نکلنا شروع ہوگی, نیگیٹو انرجی, وہ جدھر جدھر جائیں گے وہ سب کو اڑانا شروع کر دے گی, سب کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دے گی. آپ کے گھر والے برباد ہو جائیں گے, کوئی کمزور ہوگا وہ مر بھی جائے گا. یہ ہوتی ہے رجت, عمل کا الٹ جانا. اب ضروری نہیں کہ آپ عمل صحیح پڑھ رہے ہیں, استاد صحیح پڑھ رہے ہیں, کوئی اور فیکٹر, 50 فیکٹرز ہیں جن کو دیکھ کے جن کی وجہ سے رجت ہو سکتی ہے. اکثر مجھے کہتے ہیں ہمیں عمل بتا دیں, ہمیں رجت نہیں. الو کے پٹھو, تم نے کبھی عمل کیا ہی نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج میری تقریباً عمر 44-45 سال کے قریب ہے. کسی بے خیالی کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے مجھے اگر کوئی ٹھوکر لگتی ہے, میں گرتا ہوں, تو کیا ٹھوکر پہ میں گروں گا نہیں؟ بھائی میں چل رہا ہوں تو گروں گا نا. گاڑی لے کے جا رہا ہوں, گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ روڈ پہ چلی گئی تو ہوگی, گھر میں کھڑی ہوئی کون سی ہوگی؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں عمل بتا دیں اور ہمیں رجت نہیں ہوتی, یہ سب سے جھوٹے ہیں, ان سے بچ کرو. اور کوئی شخص آپ کو کہتا ہے جی میرا عمل پڑھو رجت نہیں ہوگی, اس سے بھی ذرا تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے. ہو سکتی ہے, ہاں, وہ یہ آپ کو اگر کہے کہ یار اگر رجت ہو جاتی ہے سنبھال لیں گے, مسئلہ کوئی نہیں ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جینوئن چیز ہے, استاد کا کام ہوتا ہے سنبھالنا.
میرے اسٹوڈنٹس کو یہ تو سنبھالی ہیں بھائی. حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں جو بھی عمل پڑھا جاتا ہے نا اس کی ایک اپنی کیمسٹری بنتی ہے اور آپ کی باڈی کی اپنی ہوتی ہے. اب جب یہ کمبینیشن ہوتا ہے اور بلاسٹ ہوتا ہے، رجت کا معاملہ آ جاتا ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے پڑھ کیا رہے تھے. ٹھیک ہے، ایسا کون سا کام کیا جس کی وجہ سے یہ معاملہ آیا؟ تو اس کا ایک حل تو صدقات کا ہوتا ہے، آپ صدقات دے دیتے ہیں. ایک حل یہ ہوتا ہے کہ آپ دعائے رد الرجت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اس میں کتابوں میں جو دعا ہے وہ بھی اچھی ہے لیکن اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جو کتابوں میں ٹائم لکھا ہوا ہے وہ پریکٹیکلی اتنا ٹائم لگتا نہیں ہے، زیادہ ٹائم لگتا ہے. جو ہے علی کم علی کن تلنگ خالِ مفکون کافن شافن ارتضا مرزبیہ کے بدون نظم القرآن ما ہوا شفاء و رحمۃ المؤمنین ولا یضر الظالمین، تو ہم پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. رحمۃ المؤمنین بحق آسن تاسن لاسن رد کل دعوت و رد کل رجت و رد کل بلیات و رد کل رجال غیب برحمتک یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھ لیں رجت کے لیے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ 3 سے 6 مہینے آپ پھر کوئی وظیفہ نہ پڑھیں، مزید کوئی چلا نہ کریں، کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہ کریں. دوسرا علاج معالجہ کرتے ہیں تو نمک کم کروا دیں، کیونکہ نمک ہی تو آپ کی باڈی میں سب سے زیادہ ہے، اور نمک ہی کی کیمسٹری کی جب چینجنگ آتی ہے آپ کی باڈی کے اندر تو آپ کو یہ پرابلمز ہوتی ہیں. نمک کم کروا دیں، بند کروا دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اگر آپ کو کوئی استاد ٹھیک ملا ہے تو اس کو پھر اپنی تمام کیفیات اور غلطیاں بتائیں، چھپائیں نہیں اسے. ہمیں پرابلم یہ آتی ہے کہ اکثر آ کے بات کرتے ہیں، جب ہم اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جھوٹ بول رہے، کام نہیں کرنے کو دل کرتا. کہ ایک تمہاری مدد کریں اوپر سے تم جھوٹ بول کے مدد لے رہے ہو. بتاؤ نا غلطی ہوگی ہے تو ہوگی، انسان ہے، کام کیا تو غلط تو ہو سکتا ہے، لیکن تفصیل تو بتاؤ کہ بھائی میں نے غلط کیا کیا تھا. ایک شخص ہے نوری عمل کر رہا ہے، ادھر شراب پی کے آ گیا، رجت ہو گئی ہے جی. اچھا بھائی تو نے رجت اس وجہ سے ہوئی ہے، اب وہ شراب کا نہیں بتائے گا، یہ بتائے گا جی عمل کر رہا تھا رجت ہو گئی ہے. جب اس کی تفصیلات جا کے چیک کی جائے تو کہتے ہیں جی یہ شراب پی کے تو اس پہ وظیفے پہ بیٹھ گیا تھا، چلا کرنے بیٹھ گیا تھا اور یہ تصحیر کر رہا تھا. اب اس کو کیا کیا جائے؟ تو آپ اپنے استاد کو اپنی تمام تفصیلات بتائیں، وہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کرے گا اور جلدی ریکور کر کے دے گا آپ کو. اگر بتائیں گے نہیں تو وہ پھر مختلف ٹیسٹ کرے گا، مختلف چیزیں اپلائی کرے گا کہ کون سی چیز کو لگ رہی ہے. کیونکہ جو اس کے پاس تفصیلات آئیں گی، اگر اس میں آپ کو اس کو جھوٹ ملتا ہے وہ انٹرسٹ نہیں لے گا، پھر وہ ایک لمبے چکر میں ڈال دے گا، اچھا یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو. لیکن اگر آپ نے اس کو سچ بتایا تو آپ نے اس کو جب سارے معاملات سچ سچ بتا دیے، جی میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی، 4 باتیں سنا دے گا، سن کے ختم ہوگی بات. لیکن علاج فوراً کرے گا آپ کا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب اس نے یہ جو غلطی کی ہے اس کا نقصان اور خمیازہ کیا ہے اس کے لیے، وہ فوری طور پہ توجہ دے گا. اور جب آپ اس پہ بھروسہ نہیں کر رہے تو وہ آپ پہ بھروسہ کر کے آپ کے معاملات کیوں لے کے چلے گا ختم کرنے کے لیے. بندش اور نحوست. بندش میں نے جیسے پہلے بتایا، اگر کوئی بد دعا ہے تو بھی صدقہ خیرات، صدقہ اور اسم الہی کی آپ نے ورد کرنا ہے. گناہ کی نحوست ہے، توبہ کرنی ہے. ستاروں کی نحوست ہے، لوگ کہتے ہیں صدقہ دے دیں، بہترین دعائیں موجود ہیں ستاروں کی ہر قسم کی نحوست منوست ختم کرنے کے لیے، اور ہو جاتی ہے. لیکن یہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ جو ایک چیز کو لے کے چل رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اچھا یار قرآن کی فلانی آیت پڑھ لو، اس سے ہی تمہاری نحوست ختم ہو جائے گی، یا اس سے بندش کا حل ہو جائے گا، یا اس سے یہ معاملات ہو جائیں گے، یا تمام قسم کی بندشیں جو ہیں وہ نحوستیں، نیگیٹو انرجی ختم ہو جائے گی. میں اکثر ایک ہی کرواتا تھا، لوگوں کو اب چھوڑ دیے، اور ان کو میں قرآن کی آیات، قرآن کی صورتوں کے ساتھ ملا کے استعمال کراتا تھا، کرو. اور وہ رزلٹس ایسے تھے کہ وہ خود پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. ٹھیک ہے، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آپ کو بہتر سے بہتر گائیڈنس دی جائے، بہتر سے بہتر جو آج کے ماڈرن ٹیکنیکس ہیں جو یوز کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جہالت اتنی ہے، انگلش کے 2 لفظ پڑھے نہیں جاتے، اور جی سارے جن جادو تونوں مسلمانوں نے پہنتے ہیں، نہ کافرانوں نہیں پہنتے. اور جا کے دیکھو ان کے پاگل خانے بھرے ہوئے ہیں. وہاں ان مخفی علوم کے اوپر، مسٹرزم کے اوپر پی ایچ ڈیز کروائی جا رہی ہیں. ادھر میٹرک کرتے ہو سادے سبجیکٹس میں، ایف اے بی اے سادے سبجیکٹس میں، تو تمہیں مسٹرزم کا کیا پتہ کہ کیا ہوتا ہے، تمہیں ریکی کی ڈیٹیلز کا کیا پتہ کیسے استعمال کرنی ہے. تو کم سے کم سیکھو تو صحیح، پریکٹیکل کرو. پریکٹیکل کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے.
تو بہرحال اگر کوئی اور سوال ہے، لاسٹ 1 منٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلوز کریں گے، اور اللہ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے۔ جس نے جو سوال پوچھے ہیں کوشش کی ہے کہ اس کو اس کے سوالات کا پراپر جواب دے سکوں، اور پھر بھی اگر میرے سے کوئی غلطی ہوگی ہو، کوئی ایسا معاملہ ہے جس کو سلپ آف ٹنگ کہہ لیں آپ اس کو، سمپل کہ زبان کا پھسلنا، تو اس سے میں اللہ کے حضور مغفرت طلب کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔